اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ریاست مدینہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور ہم ایک سیریز ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور ریاست مدینہ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، ان میں جو مماثلتیں ہیں ان کے حوالے سے، اور کئی زاویوں سے گفتگو ہمارے معزز علماء فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہجرت ثانی کا مدینہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور آج ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ کی جھلک کیسے نظر آ سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے جس طرح اس ریاست کی بنیاد رکھی، بہت سارے پروگرام ہمارے اس بابت ہو چکے ہیں۔ مدینہ میں آ کر تربیت، آغاز تو مکہ ہی میں ہو گیا تھا، لیکن ایک ریاست مدینہ کا تربیتی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، عسکری نظام، خواتین و حضرات اخلاقی نظام، یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہیں، اور ایک ایک عنوان پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے رہے۔ خواتین و حضرات، اب یہ سیریز کیونکہ قریب الختم ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چند موٹے موٹے پروگرام اور چند موٹے موٹے عنوانات وہ سامنے آئیں۔ خواتین و حضرات، ریاست مدینہ کے قیام کے اہداف کیا تھے؟ بہت ساری ریاستیں دنیا میں ہوتی ہیں، آج بھی بہت ساری ہیں، لیکن پاکستان ایک عام ریاست نہیں، پاکستان ایک خاص ریاست۔ جس طرح یہ امت، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ خاص بات اسلامی ریاست میں کیا ہوتی ہے، اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں؟ ترقی، خوشحالی عوام کی، بہت اچھی بات ہے، فلاح بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور مقاصد کیا ہیں؟ پھر فلاح کی بات ہوتی ہے تو محض مادی فلاح، یا ریاست کا کام روحانی فلاح بھی ہے؟ بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، اور جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، ریاست کے اصل اہداف ہوتے کیا ہیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ اور خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں الفاظ کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے، ان کی شان میں اگر کچھ میں کہوں، تفسیر قرآن بالقرآن، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، اور قرآن کریم کو انتہائی آسان انداز میں بہت ہی سہل کر کے آپ بیان کر دیتے ہیں۔ کیا دل نشیں انداز محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کا۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ریاست مدینہ کے اہداف کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں رکھنے سے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ درست جواب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540، 550 یا 558؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ریاست مدینہ کے اہداف کیا تھے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نیک سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جسائے کریمہ کا انتخاب کیا۔ ریاست مدینہ کے اہداف میں سے بڑا بنیادی ہدف اللہ کی حکمیت اعلیٰ اور اقتدار حقیقی کی رٹ قائم کرنا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ نے پڑھی ہے قرآن کریم میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دوسرا جو الدین ہے یہ اس میں جنس ہے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل رسولہ بالہدی، الہدی کا تعلق ایمانیات سے ہے، ودین الحق، اور دین حق کا تعلق طرز حیات سے ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار حقیقی کی رٹ اس طرح سے قائم ہو کہ دین حق تمام ادیان پر غالب آئے۔ وہ طرز حیات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے انسانیت کو دیا گیا ہے، وہ طرز حیات پوری دنیا پر غالب آئے۔ یہ پہلی ریاست مدینہ کا بڑا پہلا ہدف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی بیان فرمایا سورہ شورى میں، اور فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ مختلف محترم اور معزز انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی، اور اس میں ساتھ میں یہ فرمایا کہ بما اوحینا الیک، یہ بات ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کی رٹ کو قائم کرو اور گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب دین قیم قرآن نے کس کو کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ حکم، حاکمیت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔
قانون سازی کا اختیار کلی طور پر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کو حاصل ہے۔ ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم وهو اسرع الحاسبین ولا یشرک فی حکمہ احدا لا یملک لم یکن لہ شریک فی الملک الا لہ الخلق والامر۔ بار بار اللہ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ خلق یعنی ورلڈ بھی اسی کا ہے اور امر یعنی آرڈر بھی اسی کا ہے۔ تو پہلا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری اور مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام کا ایک بڑا مقصد اللہ کے دین کی رٹ کو، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نظم مملکت جن کے سپرد ہوگی وہ امین ہوں گے اور قرآن و سنت سے متصادم قانون سازی کا ان کو اختیار نہیں ہوگا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں آپ فیصلہ کریں گے، اور جب آپ فیصلہ کریں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جاہلیت کے نظام پر مبنی اپنا جو تمہارا نظام عدالت ہے اس پر تم فیصلے چاہتے ہو، اذا حکمت فاحکم بین الناس بالقسط، جب آپ فیصلہ کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ پہلا تو مدینہ منورہ کی ریاست کا پہلا جو بنیادی ہدف ہے جو قرآن کریم میں ایک سے بلکہ بار بار بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا انیک صاحب جو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا بڑا ہدف ہے وہ عدل اجتماعی پر مبنی معاشرت کا قیام، سوشل جسٹس، بلا امتیاز مذہب و مسلک اور بلا امتیاز رنگ و نسل اور وطن، ہر فرد کو انصاف مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فرما رہے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے درمیان انصاف کروں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل دے کر اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور ساتھ ہی نظام عدل بھی بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر مبنی معاشرے میں اپنی زندگی گزاریں، انصاف پر مبنی معاشرت۔ یہ جو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہے اس کا ایک دوسرا بڑا ہدف ایسا معاشرہ مہیا کرنا اور ایسی معاشرت مہیا کرنا جس میں انصاف پر مبنی فیصلے ہوں، نہ مذہب کا لحاظ ہو نہ رنگ و نسل کا لحاظ ہو۔ اور عجیب بات ہے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات خیبر سے لوٹ رہے ہیں اور ایک ریوڑ چرانے والا بزدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم ہمارے دینی بھائی ہوگے۔ تو عرض کیا کہ پھر بڑھائیے ہاتھ، میں بیعت کرتا ہوں اسلام کی، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے دشمنوں کی 300-400 بکریاں میرے پاس ہیں، یہ بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بکریاں جن کی ہیں ان کے حوالے کر کے آؤ۔ کہنے لگا حضرت وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ، عدل پر مبنی معاشرت۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ اشراف تو نظام عدل سے باہر نکل جائیں، مال و دولت والے، عہدے والے اور منصب والے اور خاندانی لحاظ سے نسب و نسب والے باہر نکل جائیں، اور جو غرباء ہیں اور مساکین ہیں اور جن کے پیچھے کوئی بھرپور سفارش نہیں، ان پر عدل کا قیام ہو۔ لو سرقت
فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اگر اس فاطمہ کی جگہ جو مجرمہ ہے میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل اجتماعی پر مبنی معاشرت جو مدینہ منورہ کا دوسرا بڑا ہدف۔ اور انیق صاحب تیسرا بڑا ہدف جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ کفالت عامہ پر مبنی نظام، کفالت عامہ پر مبنی نظام۔ آپ دیکھ لیجئے اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں صدقات واجبہ ہیں، اس میں خراج ہے، اس میں عشر ہے، اس میں میراث ہے، اس میں وراثت کا معاملہ ہے، اور مال غنیمت ہے، اور ہدایہ ہیں۔ ان تمام کے ذریعے سے معاشرے میں غربت کو مٹانے یا غربت کا تناسب کم کرنے اور لوگوں کے درمیان معاشی استحکام لانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے لوگوں کو ایک نظام دیا۔ اور جو ایک نمایاں جو ہدف ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ رنگ، نسل، زبان اور وطن کے بتوں کو پاش کر کے امت کو یہ نظریہ دیا گیا کہ یہ جو تمہارے خاندانی جو فرق ہے اور یہ جو شعوب و قبائل کا جو سلسلہ ہے یہ لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو تقوی میں آگے بڑھا ہوا ہے وہی مکرم ہے۔ تکریم انسانیت کا درس نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تکریم انسانیت کو بحال کیا مدینہ منورہ میں۔ کالے اور گورے اور سرخ اور سفید اور عربی اور عجمی کے امتیاز کو ختم کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اسلامی ریاست کے اہداف میں شامل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توحید، اللہ اکبر۔ ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو یہ کہ توحید، اللہ، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاست کا پہلا ہدف سوشل جسٹس، اللہ اکبر۔ کفالت عامہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کونوا قوامین بالقسط، اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اسے۔ ارشاد فرمائیے ریاست، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے جیسے کرپشن کا خاتمہ ہو گیا، ایک ریاست فلاحی ہو گئی، بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی، ہیلتھ بھی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے مادی فلاح کے ساتھ ساتھ اس ریاست میں رہنے بسنے والوں کی روحانی فلاح بھی، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی ایک فلاحی ریاست ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست۔ اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی افکار نہیں بلکہ جو اہداف ہیں وہ کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں انیق صاحب، سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ گھر کا سربراہ ہے، گھر والے اس سے کیا امید کرتے ہیں؟ گھر کا سربراہ فکر کرتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی، ٹھیک ہے، ان کے معاش کی بھی فکر کرتا ہے، اور ان کے ساتھ برابر اور سب کا حق دینے کی بھی فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وسائل آ رہے ہیں، وسائل کی بھی فکر کرنا، اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی اس سے زیادہ فکر کرنا، اور تعلیم کی۔ تو گویا اب اگر ایک گھر والوں کا جو ایک مسئلہ ہے، غربت بھی ایک مسئلہ ہے گھر کا، ٹھیک ہے، جہالت بھی ایک مسئلہ ہے، ناانصافی بھی ایک مسئلہ ہے، یہ تین بڑے مسائل، اور اسی کے ساتھ اگر اداروں میں ہم جائیں تو کرپشن بھی ایک مسئلہ ہے۔ اصل کیا ہے جب یہ بات کرتے ہیں نا، ایک تو ہے نا اصل بنیادی اہداف، ثانوی اہداف اور بنیادی اور اولی اہداف، یہ اہداف ہمارے ہیں۔ جیسے جسم کو دو چیزیں چاہیے، جسم دو چیزوں سے بنا ہے، روح سے بھی بنا ہے، جسم کے بھی تقاضے، روح کے بھی تقاضے، جیسے گھر کے تقاضے، اسی طرح ملک کے تقاضے۔ اگر ہم اس وقت صرف 3 تقاضوں کو لے لیں یا 4 تقاضوں کو لے لیں کہ کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے، غربت ایک بڑا مسئلہ ہے، جہالت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ریاستی جبر اور ظلم، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ظلم کا خاتمہ کیسے؟ 4 اہم مسائل ہیں۔ میں جب آؤں گا اصل پہ کہ جب بنیادی مسئلہ اس وقت ہر انسان یہاں رہنے والوں کا کیا ہے، اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا جو اصل مسئلہ انیق صاحب اصل حفاظت ہے یا اصل حاجت ہے؟ ہر انسان حفاظت کو حاجت
پہ ترجیح دیتا ہے کہ حفاظت کے میں جہاں رہوں میں محفوظ ہوں. انسان کو اصل چاہیے آزادی کہ میں جہاں رہوں میں آزاد، اور آزاد تبھی ہوں گا جب میں محفوظ. میں بھی محفوظ، میری جان محفوظ، میرا مال محفوظ، میرا کاروبار محفوظ، میری عزت محفوظ. ٹھیک ہے، اب میں محفوظ ہوں. میرے سربراہ جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے سربراہ اگر یہ دین بیزار ہیں تو میرے یہ مقاصد اور میری یہ ضرورتیں، میرے یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دین کے پابند ہیں تو یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. قرآن جو تصور دیتا ہے، تصور یہ دیتا ہے دونوں قسم کے لوگوں کو. لبرل ریاستوں کو بھی قرآن پیش کرتا ہے. فرعون کی ریاست بھی ہے، ملکہ سبا کی ریاست، یہ ریاستیں بھی ہیں. ان ریاستوں نے بھی اپنی عوام کے لیے کام کیے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ الفاظ بھی ہیں. فرعون نے بھی معاشی جو ہے نا ان اصلاحات اور معاشی ترقی بھی خوب دی. ملکہ سبا اس نے بھی ملک کے وسائل خوب بڑھائے، ملک میں خوشحالی لے کر آئی. نظر مادیت پہ، فرعون کی نظر بھی مادیت پہ، ملکہ سبا کی نظر بھی مادیت پہ دیکھ رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، دین بیزار ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن قرآن یہ بھی پیش کرتا ہے کیا ان وسائل کی تقسیم منصفانہ تھی یا غیر منصفانہ تھی؟ وسائل ہیں، ٹھیک ہے، معیشت مضبوط ہے، معیشت ترقی پہ ہے، لیکن انصاف ان وسائل، اس وسائل کے حقدار قبطی تو ہیں، لیکن جو بنی اسرائیل ہیں وہ محرومی کا شکار ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ معاشی اصلاحات سے بڑھ کے جب قرآن پھر آگے پیش کرتا ہے، حضرت ذوالقرنین کی ریاست کو بھی پیش کرتا ہے قرآن، حضرت داؤد سلام علیہ کی ریاست کو بھی قرآن پیش کرتا ہے، حضرت سلیمان سلام علیہ کی ریاست کو بھی قرآن پیش کرتا ہے. اس میں جو قرآن واضح کرتا ہے کہ ان کی ریاست میں جو ٹاپ چیزیں تھی، اہداف تھے، وہ کیا تھے؟ وہ اہداف یہ کہ حضرت سلیمان سلام علیہ کے قصے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ عوام تو کیا، چیونٹی پہ بھی ظلم ناممکن تھا. ایک چیونٹی نے محسوس کیا کہ چیونٹیوں پہ ظلم ہو سکتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا وہ قصہ نقل کیا. ٹھیک ہے، حضرت داؤد سلام علیہ کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ہدایات یا ان کا اپنا عمل، قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ ان کی ریاست ایسی تھی کہ وہاں ظلم نام کا تصور نہیں تھا ظلم کا. تو اہداف اس وقت ایک اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست کا ایک ہدف مادی خوشحالی بھی ہے، ایک ہدف تعلیم کا قیام بھی ہے. تعلیم یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی، حضرت ابراہیم سلام علیہ نے بھی رکھی. اس ریاست کی بنیاد کس سے ہے؟ ایوان صدر سے نہیں ہے، حضرت درسگاہ سے ہے، عبادت گاہ سے ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور صفہ کی بنیاد رکھی، تو گویا ہماری بنیاد تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کر رہے ہیں، تربیت اور تعلیم یہ دو چیزیں ہیں. یہ علم کو پروان چڑھا رہے، جہالت کو ختم کر رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو کیا ہے؟ سب سے بڑا ہدف کہ اسلامی ریاست میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو یقین تھا کہ اس ریاست میں یہودی پہ بھی ظلم نہیں ہو سکتا تھا. ایک یہودی کے سامنے مسئلہ آتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، منافقین بھاگتے تھے، لیکن یہودی آتے تھے کس امید پہ کہ اس ریاست میں جو ٹاپ کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. ظلم کا تصور نہیں ہے. اسی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے غربت ہے. آپ دیکھیں قرآن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. دین نے جو تصور اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی انفاق پہ سب سے زیادہ دین زور دیتا ہے. ہمارے جو اخلاق ہے اس کی دو بنیادیں، معاف کرنا، خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یہ فرد بھی ہے بحیثیت مجتمع کے بھی، بحیثیت فرد کے بھی. جب ہر مسلمان ٹھیک ہے اپنا 2.5% غریب کے تعلق سے اپنے آپ کو مقروض سمجھے گا تو کیا غربت رہے گی؟ اسی بنیاد پر انیق صاحب بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اپنے علاقے سے. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی، غربت کی شکایت کی، فقر و فاقے کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بدامنی کی، قتل و غارت گری کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی میں جو دین لے کر آیا ہوں نا، میں جو دین لے کر آیا ہوں، پتہ ہے اس سے یہ جو حاکمیت اعلیٰ جو حضرت بیان فرما رہے تھے، حاکمیت اعلیٰ کی بنیاد پہ، دین کی پابندی کی بنیاد پہ، پتہ ہے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے تم نے؟ جی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یمن میں ہے، ہزاروں میل ہے، اب ناممکن ہے کہ انتہائی بڑی سیکیورٹی کے بغیر وہاں سے یہاں کوئی سفر کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی، سیکیورٹی کے بغیر ہوگی، محرم کے ساتھ ہوگی لیکن سیکیورٹی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، مال و جواہر سے وہ اس کا سامان لدا ہوا ہوگا، اسے بجز خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت، نہ عزت پہ ڈر، نہ مال پہ ڈر، نہ جان پہ ڈر، یہ تحفظ ہے، یہ تحفظ۔ اپنے آپ کو ایک عورت بھی محفوظ تصور کرے گی، صرف گھر میں نہیں، گھر کے باہر بھی، صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ سفر، اور اللہ وقت کہ یہ صدقات خیرات کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ کرے گا کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، کوئی مجھے مستحق مل جائے، کوئی مستحق نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ یہ ہے حضرت جب غربت ختم ہوئی، غربت ختم ہوئی، ظلم ختم ہوا، ٹھیک ہے، جہالت ختم ہوئی، وہی جو جاہل تھے جنہیں وحشی سمجھا جاتا تھا وہ دنیا کے راہبر بنے، یہ راہبر بنے۔ یہ جو مقاصد ہے ظلم، ٹھیک ہے، ظلم کا خاتمہ، اجتماعی عدل کا قیام، ٹھیک ہے۔ فرعون کا بھی نعرہ تھا، کیا اس مقصد کو حاصل کیا؟ حضرت داؤد سلام علیہ، حضرت سلیمان سلام علیہ، انہوں نے جو عدل دین کی بنیاد پہ ریاست تھی، مقصد حاصل ہوا۔ دین بیزار نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، مادیت تھی، ملکہ سبا ہے، ملکہ سبا ہے، وسائل بھرپور ہیں لیکن وسائل کی تقسیم کیا منصفانہ ہے۔ لہٰذا دین اصل نظر وسائل پہ نہیں رکھتا، دین اصل نظر جو رکھتا ہے وسائل بھی ہوں لیکن اصل جو دین کی نظر ہے وہ وسائل کی منصفانہ تقسیم پہ ہے۔ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا۔ جب ڈر ہوگا تو آپ سسٹم کے خود بھی تابع ہوں گے، کیونکہ وہ سسٹم اللہ کا ہے۔ آپ بھی تابع، میں بھی تابع، آپ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے جواب دے، میں بھی جواب دے، پھر میں اور آپ برابر ہو جائیں گے۔ لیکن جب دین بیزاری کے ساتھ ہوگا تو نعرے تو ہوں گے بہت لیکن جو مقاصد، اصل مقاصد ہے وہ ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان، ایک ہے اخلاقی مسلمان، زمین آسمان کا فرق۔ تو مجھے قانون کا خوف بعد میں ہو، خوف خدا پہلے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاکم اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو ذرا اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ ریاست مدینہ کے اہداف واضح ہو گئی، بات موٹی موٹی باتیں سامنے آ گئیں۔ اب پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑی ریاست ہے، دنیا کی اہم ترین ریاستوں میں شمار ہے پاکستان کا۔ آج ہمارے حکمران اللہ انہیں سلامت رکھے پاکستان کو ریاست مدینہ میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں، کم از کم ایک جھلک نظر آئے۔ تو ایک تو یہ روحانی طور پر جو مضبوطی ہوتی ہے، جو خوف خدا کی بات کی مفتی صاحب نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ خوف خدا وہی تقوی کی جڑ ہے نا۔ تو خوف خدا ہو جاتا ہے تو عوام کو جسے کہتے ہیں کہ گراس نیشنل ہیپینس، اس طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، وہ تو فلاحی ریاستیں حاصل کر لیتی ہیں لیکن مسلمان فلاحی ریاست یہ دیکھتی ہے کہ عوام الناس کے اندر اطمینان، خوشی کتنی زیادہ ہے ان کے اندر، جو ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہمیں من حیث القوم ہے؟ کیا آپ پاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سوشل جسٹس اور کفالت عامہ، خوف خدا آ جائے ہم سب میں تو تمام دلدر ہمارے دور نہیں ہو جاتے؟ ارشاد۔ انیک صاحب، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ معاشرے میں خوف خدا انقا بن کے رہ گیا ہے اور خوف خدا کہیں دکھائی نہیں دیتا، معاف کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اگر خوف خدا ہو، یقین کیجئے، تو ہمیں اور کسی نظام کی اور یہ جو جتنے ہمارے دفاعی ادارے ہیں اور ہمارے جتنے
قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا یقین کیجئے کام بہت آسان ہو جائے اور بہت محدود ہو جائے۔ ریاست مدینہ کے اہداف میں سے یہ ایک بڑا ہدف تھا کہ معاشرے میں امن کی بحالی ہو، معاشرے میں امن بحال ہو، اور امن بحال تبھی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ ہاں جی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تم پر کڑا نگران ہے، بے شک اللہ تم پر کڑا نگران ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، شہر کے بارے میں، شہر بسایا جا رہا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ریاست بنائی جا رہی ہے، ریاست کی اساس گویا ہو رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ داخلی امن کی بحالی یہ کسی ریاست کا ایک بنیادی تقاضا ہے، ایک بنیادی ہدف ہونا چاہیے، اور ہے، اس کے بغیر امن کے بغیر تو کوئی بات بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ریاست مدینہ کا ایک بڑا ہدف اور پاکستان کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ ہم عصبیت جاہلیت کو ایک طرف رکھیں، لیس منا من دعا الی عصبیت، جو شخص عصبیت کی بنیاد پر پکارتا ہے کہ میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، عصبیت کی بنیاد پر پکارتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیس منا من قاتل علی عصبیت، جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں آئے، اور اللہ کا ڈر تبھی آئے گا جب لوگ تعلق مع اللہ میں آگے بڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات سے آگاہ ہوں گے۔ اگر ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو اس وقت سب سے مؤثر ذریعہ ہے انسانوں پر اثر انداز ہونے کا، اگر یہ لوگوں کے سامنے خشیت مع اللہ، اللہ کا ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ آنے والی کل کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، یہ احساس لوگوں کے سامنے رکھے، اور یہ احساس لوگوں میں بیدار کرے، تو پھر یقینی بات ہے ہم اس میں کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انیک صاحب میں عرض کروں کہ اسلامی ریاست، مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک بڑا جو بنیادی مقصد ہے، تھا اور ہدف رہا، وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی۔ غیر مسلم شہری ہیں ان کے حقوق، تحفظ ناموس، تحفظ جان، تحفظ مال اور دولت کے تحفظ، ملکیت کا تحفظ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، یعنی آزادی اظہار رائے کی حدود متعین کی جا رہی ہیں، اور ظلم کے خلاف احتجاج کا حق دیا جا رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ بکل شیء علیما ان تبدوا خیرا او تخفوا فان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی ظلم کے خلاف احتجاج کا حق یہ اسلامی ریاست مسلمانوں کو دے رہی ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست مسلمانوں کو دے رہی ہے۔ اسی طرح معاشی آزادی کی حدود متعین کی جا رہی ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے جیسے چاہو کماؤ، جیسے چاہو جیو۔ یہ آج کل ہمارے ہاں جو اشتہارات میں نمایاں جیسے چاہو جیو، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ تو تہذیب نبوی سے متصادم تہذیب کا نعرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب یہ آپ کیسا دین لے کر آئے ہیں جو ہم سے ہمارے آباء و اجداد کی جو تہذیب، تمدن اور معاشرت ہے اس کو بھی چھڑوانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلا سکیں، جیسے چاہیں کمائیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ
مال کے کمانے اور معاشی آزادی کی حدود متعین کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر جو میثاق مدینہ کیا، انیک صاحب اس میں جو 53 اس کی دفعات ہیں، ان میں سے 28 دفعات کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے اور 23 دفعات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا جو غیر مسلم ہیں، اسلامی ریاست ان کو ان کے حقوق دے رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی، نجی زندگی کا تحفظ، تکریم انسانیت، عزت جان اور جینے کا حق ہر ایک کو دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی ریاست میں بنیادی اہداف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا پر زوال آ جائے یہ ہلکا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان و زمین کے رہنے والے سب ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں، سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پاکستانی ریاست میں قتل عام ہو رہا ہے روزانہ جناب، اور رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ جو آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ تعلق مع اللہ۔ میرا سوال آپ کی خدمت پہ یہ ہے کہ کیا حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ عوام الناس کا تعلق اللہ سے پیدا کرے؟ بالکل بالکل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ ماڈل ہیں ہمارے لیے، وہ حاکم وقت ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت ہیں۔ ایک درخت کے پتے کو پکڑ کر فرماتے ہیں کہ کاش میں اس پتے جیسا ہوتا جس پر سوال و جواب جسے دینے نہ پڑتے، کاش میں چڑیا جیسا ہوتا کہ جس کے لیے سوال و جواب، یعنی مواخذہ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ محاسبے کی، وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محاسبے کا احساس خود اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار پائے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آخرت کا احتساب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ ان کو ان کی کریشن کا مقصد ہی بھلا دیتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا وقیل الیوم ننساکم، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ تو بھولنے کے نقص سے پاک ہے، میری رحمت نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کما وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جس کے دل میں یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ میں نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، میں نے ہر عمل کا جواب دینا ہے، میں اگر حکمران ہوں، میں سربراہ ہوں، میں مزدور ہوں، میں رعایا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں قاضی ہوں، میں جسٹس ہوں، اور میں نے ہر عمل میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو پھر یقیناً یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی جو بے خوفی کی صورتحال ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے خوفی یہ حاصل ہوتا ہے ایک شہری کو کسی پرامن ریاست میں قیام کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ اور بھی درمیان میں آیا کہ مقصد پیدائش، وہ بھی کام ہوتا ہے حاکم وقت کا کہ حاکم وقت اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں رہنے بسنے والوں کا تعلق اللہ سے جوڑے، اگر وہ ٹوٹ رہا ہو تو اس تعلق کو بحال رکھے، انہیں بتائے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور انہیں اپنے احتساب یعنی خود احتسابی کے لیے تیار رکھے۔ جو آپ کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے، جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے آداب میں یہ شامل رکھا، اور مسلمان تو مسلمان، اقلیتیں، اللہ اکبر، غیر مسلم کتنے پرامن اور کتنے مطمئن
اللہ اکبر. تو آج ہم مطمئن ہونے کی بجائے جو مضطرب رہتے ہیں، چند وجوہات تو سامنے آ گئیں، لاسٹ منٹ ہیں، کنکلوژن فرما دیجئے، کرنے کے کام ارشاد فرما دیجئے. حضرت میں نے 4 باتیں عرض کی، اور یہ 4 باتیں جو عرض کی، یہ 4 بڑے مسئلے جو میں نے عرض کیے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وسائل کے بڑھانے پہ توجہ دی جائے یا سسٹم کی اصلاحات پہ توجہ دی جائے؟ سسٹم کے اندر جو موجود ظلم ہے، ٹھیک ہے، ہر ادارے میں اس وقت اصلاحات کی ضرورت ہے. عدلیہ میں ایک عدل و انصاف کے حصول میں جو حائل رکاوٹیں ہیں کہ انتہائی سال پوری زندگی لگ جاتی ہے، انصاف نہیں ملتا، اصلاحات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، روزگار کے مواقع ہیں، روزگار کے مواقع منصفانہ انداز میں ہوں، مساوات و برابری کی بنیاد پہ سب کو مواقع ملیں. تو اصل جو اس وقت ہے وہ آپ معیشت سے زیادہ آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں کہ سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ظلم پھر فرد کی طرف سے نہیں ہوگا، ریاست کی طرف سے ہوگا. اور ریاستی جبر سے اس وقت ضرورت ہے کہ عوام نکلیں. اس وقت ہم پہ جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے لیے ہم یا تو پولیس کو دیکھتے ہیں، اپنی عدالتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اداروں کو دیکھتے ہیں. کیا ان اداروں کی طرف دیکھتے ہوئے ظلم کے بعد کیا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ظلم ہوگا ہمیں انصاف مل جائے گا؟ اس انصاف کی کیا ہمیں یقین ہوتا ہے یا ہمیں مایوسی ہوتی ہے جب اداروں کی طرف؟ آپ عدل و انصاف کو آسان بنائیے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک نبی ایک سربراہ مملکت کی شان اور اس کی شناخت قرآن میں بھی حدیث میں بھی عادل کو ہے. امام عادل. امام عادل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظل اللہ فی الارض، زمین پر وہ اللہ کا سایہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے انصاف کرنے والا سربراہ ہوگا. سب سے زیادہ مبغوث وہ شخص ہوگا جو ظالم ہوگا. آپ سب سے جو بنیادی عمل ہے وہ یہ کہ اس وقت مجھے ضرورت یہ نہیں کہ یہاں کی رعایا یا ہم لوگ مالدار ہوں، بلکہ زیادہ ضرورت اب اس پہ ہے کہ ہم پہ کوئی ظلم نہ کرے. مالدار ہونے سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں محفوظ ہوں، میری جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ، میری عزت بھی محفوظ. اس خوف سے ہمیں نکالیے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب سسٹم میں اصلاحات ہوں. جو سسٹم کی اصلاح پہ اس وقت توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. وسائل یہ آپ کے ثانوی ہے. جب ظلم ختم ہوگا، میں اور آپ آزادی، جب میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کروں گا تو تعلیم میں خود حاصل کر لوں گا. تعلیم میں مجھے ریاست کی ضرورت نہیں. انفرادی طور پر ہم تعلیم کا مقصد حاصل کر لیں گے. ہم جو غربت ہے، غربت کو ہم انفرادی طور پر غربت کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی جبر، ریاستی جبر، ظلم، اس کو میں ختم نہیں کر سکتا. اس وقت جو میں خوف ایک ڈر کے ساتھ جب نکلتا ہوں اپنے گھر سے، میرے اس خوف کو ختم کیجئے. اور یہ جو ختم ہوگا یہ میرا اصل مقصد ہے. اگر اس مقصد کو حاصل کر لیا تو پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، یہاں کے غیر مسلموں کا بھی مسئلہ ہے. ہماری جو محرومیہ ہے، ہماری سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم اس وقت عدل سے، انصاف سے محروم ہیں. ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو عمریں گزر جاتی ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملتا. ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہی اگر ہمیں اپنا حق لینا ہوتا ہے تو سسٹم جو ہے، سسٹم اس وقت دیوار بنا ہوا ہے اور اس دیوار کو توڑنا پڑتا ہے رشوت دے کے. رشوت دینے پہ اس وقت عوام مجبور ہے. آپ سسٹم کو آسان کیجئے تو رشوت کی لعنت خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی عدل کو دہلیز تک لائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات اور جو ڈاکٹر نے بات فرمائی تھی بہت اہم، جو ہمارے ملک کو، اس ریاست کو، جسے ہمارا خواب ہے کہ ہم مدینے کی شکل میں دیکھیں اسے، اس ریاست کو گھن کی طرح کھا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی تھی تعصب، اور ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی تھی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے تعصب کو برتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ریاست مدینہ کے ہدف میں ایک ہدف یہ بھی تھا
کہ تعصبات کا تعصب کا خاتمہ، خط تنسیق، چاہے یہ تعصب علاقے کی بنیاد پہ ہو، چاہے رنگ کی بنیاد پہ ہو، چاہے زبان کی بنیاد پہ ہو، چاہے مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، مکرم وہی کہ جو تقوی میں برتر ہے. ملحوظ اموال نہ ہو، اعمال ہوں. کیا بات، ٹھیک ہے. سبحان ریاست کے اعمال، ریاست کے اداروں کے سربراہوں کا عمل اور سسٹم اگر یہ منصفانہ ہوگا تو میرا خیال ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ. گھر جب عدل کی بنیاد پہ چلتا ہے تو گھر نہیں ٹوٹتا. جب گھر کا سربراہ عدل کے بجائے جب ظلم کو اور زیادتی کو، اس بیٹے کو زیادہ اس بیٹے کو کم، بیٹے کو دیا بیٹی کو محروم کیا، تو حضرت ایسے گھر ٹوٹ جاتے، تو ریاستیں بھی ٹوٹتی ہیں. ہمیشہ قومیں تباہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئی انیق صاحب. اور ایک دلیل دے دیں کہ کسی قوم، دیکھیں غربت ایک مشکل ضرور ہے لیکن تباہی نہیں ہے. غربت جہالت کی وجہ سے قومیں تباہ نہیں ہوئی، ہمیشہ قومیں تباہ ہوئی، قومیں ٹوٹی ہیں ظلم کی وجہ سے. ہمارا سب سے بڑا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ ظالمانہ سسٹم اور ظالم سربراہ ہیں. اگر یہ ظلم ختم کر دیں تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ ظلم ختم کر دے تو یہ قوم آپ کو دعائیں دے. اور حدیث پاک میں جو امام عادل کے جو فضائل ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، آپ کی کابینہ اور جمیع وزراء اور سارے سربراہان ان حدیثوں کا مصداق بن جائیں گے. ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، اللہ اچھا رکھے ہمارے علماء کو. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریاست مدینہ کے اہداف کیا تھے وہ ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کیا. اور پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ایک عام ریاست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے. یہ ملک یہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں حاصل کیا گیا ملک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ فرمائی ہیں ہو کہ تعلق مع اللہ عوام کا اللہ سے کیسے پیدا کیا جاتا ہے. سوشل جسٹس، کفالت عامہ، لا اینڈ آرڈر، اللہ اکبر، ظلم کا خاتمہ، یہ تمام چیزیں کیسے رفع ہوں گی. اور انصاف، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ انصاف دہلیز پر آنا چاہیے. اور جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائیڈ، انصاف حاصل کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں. درست جواب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540، 550 یا 558؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت قرآن اندازی کا. مفتی نذیر صاحب ارشاد فرمائیے آج کے ونر کا نام کون ہے؟ آج کے ونر جناب محمد الیاس صاحب کوٹ ادو. محمد الیاس صاحب کوٹ ادو سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے. اللہ اکبر. ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت.
خدا حافظ.